अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन, फ़हम इस्लाम के यूट्यूब चैनल में मैं उमर फ़ारूक आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से हमारा फ़हम कुरान का सिलसिला जारी है और आज उसी सिलसिले का हमारा 8वां सबक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह हाकिमुल हाकिमीन इसको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हमें कुरान मजीद की फ़ाहम व तफ़हीम के हवाले से जो ये सिलसिला शुरू किया गया है इसमें हमें कामयाबी अता फ़रमाए। हम बग़ैर किसी तमहीद के अपने सबक की जानिब चलते हैं। तो जो सिलसिला हमारा चलता है कि हम इससे पहले कि अगला सबक शुरू करते हैं उससे पहले हम अपने गुज़श्ता सबक के अहम निकात को देखते हैं कि वहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो हमने पिछले रुकू में हमने बनी इसराइल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो इनामात थे उनके मुतालिक पढ़ा कि किस तरह से अल्लाह हकमुल हाकिमीन ने आले फ़िरौन से बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सरबराही में किस तरह से आज़ादी दी और वो किस किस तरह के अज़ाब बनी इसराइल पर मुसल्लत किया करते थे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल की तरफ से इन सारे के सारे इनामात के बावजूद जो नाफरमानियों का सिलसिला जारी था उसका तज़किरा किया। वहाँ पर जो इनामात दिए मन्नो सलवा की सूरत में और इसी तरह से अल्लाह ने उनको बछड़े को माबूद बनाने के बावजूद उन्हें माफ़ किया। तो ये बहुत बड़े बड़े इनामात थे, लेकिन उन्होंने इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की और नाफरमानियाँ करते रहे, हत्ता कि फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ज़ालिमों में से शुमार किया। तो ये बनी इसराइल के हवाले से जो पिछला रुकू था उसमें कुछ अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने आपके गोश गुजार की। और इसके लिए आप हमारा जो पिछला लेक्चर है अगर किसी ने नहीं सुना तो वो अगर सुन लें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में। तो आज हमारा जी सूरह बकरा का रुकू नंबर 7 है। हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़िस्तस्क़ा, और जब पानी तलब किया, जब तलब किया पानी मूसा ने लिक़ौमिही, अपनी कौम के लिए। जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया, इस्तिस्का कहते ही पानी को तलब करें, इसीलिए नमाज इस्तिस्का ये उस वक्त पढ़ी जाती है जब आपके शहर में, इलाके में, मुल्क में बारिश नहीं हो रही होती। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसलूब था, ये तरीका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस्तिस्का पढ़ते थे खुले मैदान की जानिब जाके। व इज़िस्तस्क़ा, और जब पानी तलब किया मूसा ने लिक़ौमिही, अपनी कौम के लिए। फ़कुलना, पस हमने कहा, इज़रिब, तुमार, बेआसा कल हजर, इस अपनी लाठी को, अल हजर, पत्थर पर। फ़न फजरत, पस फूट पड़े, मिनहु, उससे, इस्नता अशरत आइना, इस्नता अशरत कहते हैं 12 को, इस्नता 2, अशरत 10, तो 10 और 2 12, आइना चश्मे, उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े। कद आलिमा, तहकीक पहचान लिया, कुल्ल उनासिन, हर एक ने, मशरबहुम, अपने पीने की जगह को, यानी कहाँ से उन्होंने पीना है पहचान लिया। तो रिवायात में मौजूद है कि चूँकि बनी इसराइल के यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उनके 12 कबाइल थे, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 ही चश्मे जारी किए। कुलू, तुम खाओ, वशरबू, और पियो, मिर रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के रिज़्क़ से। वला तासौ फिल अर्ज़ी, और ना तुम फैलाओ ज़मीन में, मुफ़सिदीन, फ़साद, तुम फ़साद फैलाने वाले ना बनो ज़मीन में। क्योंकि अल्लाह कहते हैं कि जो भी तुम्हें मैंने नेमतें दी हैं उन नेमतों का यकीनन उनको खाओ पियो भी, लेकिन उसके साथ साथ जो अल्लाह की तरफ से एक चीज़ है वो सिर्फ़ यही है कि तुमने ज़मीन में फिर फ़साद नहीं फैलाना। क्योंकि अगर तो तुम ज़मीन में फ़साद फैलाते हो तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि तुम अल्लाह की नेमतों का इनकार कर रहे हो। ठीक है, और उसके लिए आप समझ सकते हैं जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का तज़किरा फ़रिश्तों के सामने किया तो उन्होंने उस वक्त बताया, कहा कि तुम ऐसे अल्लाह को कि आप ऐसे इंसान कोई ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हैं जो फ़साद फैलाएगी। तो अल्लाह ने फ़साद के हवाले से जो है ना वो ज़्यादा सख्ती की है, ताकीद की है इस हवाले से कि इससे जितना हो सकता है आप बचें, क्योंकि ये ज़्यादा कत्ल से, अलफ़ितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, जो फ़साद फैलाना है, फितना फैलाना है,
اس زمین پر وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر۔ ان کو من و سلوہ کا جو کھانا ملتا تھا، انہوں نے کہا ہم اس پر صبر نہیں کریں گے۔ فادعو، پس تو مانگ، طلب کر، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس سے، جو تنبت الارض، زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی جو پیداوار ہے اس میں سے ہمارے لیے کیا نکالے، من بقلہا، اس سے ساگ، وقصائہا، ککڑی، وفومہا، اور گندم بھی کہا اور گیہوں بھی کہا اس کو، ٹھیک ہے، گیہوں بھی اور گندم بھی، یعنی کھانے کے جو دانے ہوتے ہیں جن سے آٹا بنتا ہے، وعدسیہا، اور اس سے ہمارے لیے مسور نکالے، دالیں نکالے، وبصلیہا، اور پیاز نکالے۔ قالا تستبدلون، اس نے کہا، تستبدلون، کیوں تم تبدیل کرتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کم ہے، بالذی، اس کے نسبت، یا اس چیز کی نسبت، ہوا خیر، جو بہتر ہے، کیوں تم اس کو بدلتے ہو، تبدیل کرتے ہو، جو بہتر ہے اس کو تبدیل کر رہے ہو، کس کے ساتھ، کم تر، یعنی پہلے تمہیں من و سلوہ جیسی عظیم بڑی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن تم ہو کہ باز آنے والے نہیں ہو۔ اہبتو، تم اتر جاؤ، مصرن، شہر کو، فإن لکم، پس بے شک تمہارے لیے ہے، ما سألتم، جو تم سوال کرتے ہو، تم اس شہر سے، ایک شہر میں کہا کہ اس طرف چلے جاؤ، وہاں سب کچھ ملے گا۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ڈال دی گئی ذلت، والمسکنۃ، اور مسکینی، وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی جب اللہ نے دیکھے گی اللہ تعالیٰ جو انعامات دے رہا ہے اس کو خوش دلی کے ساتھ، اس کو شکر ادا کرتے ہوئے اس کو لیں، کیونکہ جب اللہ پھر وہ انعامات آپ سے لے لیتا ہے تو پھر خالی وہ انعامات نہیں لیتا، بلکہ اس کے بدلے میں پھر ذلت انسان کے اوپر اس کا مقدر بن جاتی ہے، تو پھر وہ لوٹے غضب کے ساتھ اللہ کی۔ ذالک، یہ، بأنہم، اس وجہ سے تھا کہ بے شک وہ، کانو یکفرون، وہ کفر کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون، اور وہ قتل کرتے تھے، النبیین، نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر حق کے۔ اچھا، کسی بھی جان کو قتل کرنے کے لیے اسلام نے 3 بنیادی چیزیں بتلائی، کہا کہ ایک تو یہ کہ وہ دین اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، دوسرا کہ وہ شخص جس کو آپ نے قتل کرنا ہے وہ کسی جان کے بدلے میں قتل کیا جائے، مطلب اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے، اور تیسرا کہ جس شخص کو قتل کیا جا رہا ہے وہ کوئی شادی شدہ زانی ہو، جس نے شادی بھی کی ہو، اور کئی جگہوں پہ آیا سیب الزانی، بوڑھا زانی ہو۔ تو انبیاء تو اس چیز سے مبرہ ہیں، وہ تو دور دور تک بھی قریب نہیں ہے، کوئی بھی ایسا حق جو تمہیں ملتا ہو انبیاء کو قتل کرنے کے حوالے سے، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک بھی ایسی چیز، ایک بھی ایسا عذر نہیں ہے جو جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ تم اپنے اس عمل کو لوگوں پر یہ ثابت کر سکو کہ تم ٹھیک کرتے ہو، بغیر الحق، بغیر حق کے تو وہ انبیاء کو قتل بھی کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہیں وہ ان پر مسکینی اور ذلت نازل کی ہے۔ ذالک، یہ، بما عصوا، اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور جو وہ زیادتی کرتے تھے، یعنی ان کے زیادتی کرنے کی وجہ سے، ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ذلت اور مسکنت، ان کے اوپر مسکینی نازل کی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ سے بغاوت کا ارادہ رکھتا ہے یا بغاوت کرتا ہے، پھر اس پر اللہ ذلت نازل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے، پھر اللہ ان پر ذلت اور مسکینی نازل کرتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا وتیرہ رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی کام کیے جن سے ان کو منع کیا جاتا رہا،
اور آج بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگ بھی انہی کاموں کو اپنائے ہوئے ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر منع کیا. تو یقیناً اگر ہم ان چیزوں سے اپنا پیچھا نہیں چھڑاتے یا اپنی اصلاح نہیں کرتے تو پھر کسی بھی صورت میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے دور رکھے. تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے جی. اللہ تعالیٰ یقیناً جہاں پر وہ غفور الرحیم ہے وہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. تو اس کے عذاب سے، اس کی طرف سے جو ہمارے لیے اس کا غضب ہے، اس سے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا چاہیے. تو یہ ہمارا آج کا جو رکوع تھا، اس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزہ، یعنی جس میں انہوں نے پانی نکالا پتھر پر لاٹھی مار کر، اس کے متعلق بات کی. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے جو انعامات تھے ان کے متعلق اللہ نے بات کر کے آگے جو ہے وہ پھر بتلایا کہ کس طرح سے انہوں نے اس کے اوپر انکار کیا. بنی اسرائیل نے اللہ کی طرف سے دیے گئے انعامات کو بدل کر کہا کہ ہمیں ہماری من مرضی کی چیزیں جو ہیں وہ عطا کی جائیں. تو اس کے اوپر پھر اللہ رب العالمین نے ناراضگی کا، غصے کا اظہار کیا ہے کہ جو چیز تمہارے لیے اللہ نے پسند کی ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے جو تم یا انسان جو ہے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کی ان کو اس کا حق تو نہیں ادا کیا جا سکتا، لیکن کافی حد تک کوشش کی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، کیونکہ ویسے بھی ہم تفاسیر کے اوپر زیادہ نہیں جاتے، کیونکہ اس کے اوپر پہلے ہی سلف نے بہت سا کام کیا ہے. ہماری صرف چھوٹی سی خواہش ہے، اور وہ صرف اتنی سی ہے کہ ہم اپنے لوگوں تک لفظی ترجمہ جو ہے وہ پہنچا سکیں، تاکہ زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہی ہماری خواہش ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین سے صرف اتنی سی دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول کر کے ہمارے لیے اس کو ہماری بخشش کا، آپ کی بخشش کا، ہمارے والدین کے لیے اور آپ کے والدین اور سب کے لیے ہمارے لیے جو ہے وہ اس کو ذریعہ بنائے، تاکہ ہم اس پرفتن دور میں بھی اللہ رب العالمین کے قریب ہو کر رہ سکیں. تو جناب یہ چیزیں تھیں آپ کے سامنے. اگر کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو ڈسکرپشن میں فون نمبر ہوتا ہے، آپ وہاں پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، وغیرہ آپ وہیں پر کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کی رہنمائی کی جا سکے. تو بالکل کسی حوالے سے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو جہاں سے بھی کسی حوالے سے بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، آپ بالکل بلا ہچکچاہٹ آپ پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کے متعلق جس قدر اللہ نے توفیق دی اس کے متعلق بات بھی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.